بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کے دن مسلمان خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی عظیم و شان قربانیوں سے آراستہ ہے، مگر باحکم خداوندی اپنے لاڈلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک خوبصورت نورانی گلے پر اپنے ہاتھ مبارک سے پوری قوت کے ساتھ تیزدار چھری چلانا ایسی لامثال و منفرد قربانی ہے کہ تکمیل حکم اطاعت و خداوندی کی ایسی مثال نہیں ملتی۔ عجیب منظر تھا جب باپ نے اپنے نوعمر فرزند سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ رائے اس لیے نہیں پوچھی تھی کہ اگر بیٹے کی رائے ہوگی تو ایسا کروں گا، ورنہ میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کروں گا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائے اس لیے پوچھی تھی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے بارے میں بیٹے کا تصور کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری دیکھیے، وہ بیٹا بھی تو کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ بھی آخر خلیل اللہ کا فرزند ارجمند تھا۔ اگر باپ خلیل اللہ کے مرتبے پر فائز تو بیٹے کے ساتھ ذبح اللہ کا تاج سجنے والا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی کی طلب عطر سے آقا دو جہاں تاجدار انبیاء شفیق روز جزا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور مبین سے اس جہاں کو دائمی روشنی سے منور کرنے والے تھے، اس لیے وارث نبوت بھی اطاعت کی حد کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ کے آگے سر کو جھکا دیا اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا، میری خطا کیا ہے جو آپ مجھے موت کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ قربان جاؤں اس بیٹے پر جس نے نہایت ہی عاجزی و انکساری سے اپنے باپ کے آگے گردن جھکاتے ہوئے جو کلمات اپنی زبان سے ارشاد فرمائے، نسل انسانی کے لیے مشرع راہ بن گئے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس بیٹے نے کہا، اے ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اے ابا جان، میں روؤں گا نہیں اور نہ ہی میں چلاؤں گا اور نہ ہی آپ کو اس کام سے منع کروں گا، اور اس حکم کی تعمیل میں دیر نہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بقول حضرت علامہ محمد اقبال، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنی گردن مبارک زمین پر رکھ دی اور باپ نے چھری کو چلانا شروع کیا تو آسمان دنیا کے فرشتے پہلی دفعہ اطاعت خداوندی اور تسلیم و رضا کا یہ عالی شان منظر دیکھ کر سجدہ رہ گئے۔ قریب تاکہ چھری چل جاتی، لیکن اللہ کریم کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ ایک بڑی آزمائش تھی، تم اس میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربانی کے لیے ایک دمبہ بھیج دیا، اور یوں یہ سنت ابراہیمی قیامت تک ہر صاحب استطاعت پر واجب کر دی گئی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اون کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب و پسندیدہ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے ایام میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ سنت ابراہیمی زندہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کریں
اور عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں غربا و مساکین اور محتاجوں کو بھی شامل کریں، اور یہ رسمی رکھ رکھاؤ کو بلائے طاق رکھتے ہوئے غریب لوگوں کو بھی گلے سے لگائیں گے، کیونکہ سچی خوشی تو وہی ہے جو آپ کو رد عمل کے طور پر ملے، اور جب کسی دکھی، غریب، کمزور کو سینے سے لگایا جاتا ہے تو اس سے یقیناً مسرتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل اسلام کی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔